سوچیں ذرا یار، نہیں ہو سکتا۔ ہیلمٹ بچانی ہے زہری طور پہ جان، اور نماز نے بچانا ہے جہنم سے، یہ تو اس سے افضل ہے۔ ون وے چلنے پر اگر 2000 کا چلان ہوتا ہے تو نماز پہ 5000 کا ہونا چاہیے۔ دیکھیں ساری نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ سارے نماز پڑھیں گے، اور نہ سیکھنے والی پر اگر الگ سزا ہو۔ ابھی تم سیکھے کیوں نہیں؟ مسلمانوں کے ملک میں قریب قریب مسجد ہے، تو یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ تھوڑی سی دیر میں کہتا ہوں، اگر ایک دن سچا اسلام ملک پاکستان پر آ جائے نا، 100 سال تک اس کا نور رہے گا۔ صرف ایک دن، صرف ایک دن۔ لوگوں نے اس کی لذت ہی نہیں چکھی، اس کے نور کا ہی نہیں پتا، اس کے امراء کیسے ہوتے ہیں، اس کے عہدیدار کیسے ہوتے ہیں، اس کے وزراء کیسے ہوتے ہیں، اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، کتنا وہ سنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید ایک نور ہے۔ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیں کوئی نہ چیز ناممکن نہیں ہے، کوئی چیز نہ، اگرچہ ہم فتنوں کے زمانے میں ہیں، لیکن ہم نے قرآن سے کبھی اختلاف نہیں رکھنا۔ جب بھی قرآن سامنے آ گیا، بات آ گئی، بس دل لگا دینا، طاقت لگا دینی ہے، اپنے ساری چیزوں کو استعمال کر دینا ہے، کہنا نہیں میرے رب سے ہمارا اختلاف نہیں ہو سکتا، رسول اللہ سے ہمارا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ زندگی چند دن ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی بڑی عظیم آیت ہے، جس پہ ہم نے آج آیت نمبر 176 سورۃ البقرہ کی، اللہ نے فرمایا یہ ساری عذاب اور مصیبتیں کس وجہ سے ہیں؟ فرمایا یہ وہ بِأَنَّ اللَّهَ، باسبب اس کے کہ بے شک اللہ نے نزل الکتاب بالحق، کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور یقیناً اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتابی، کتاب میں رکھنا ڈالا، اختلاف رکھا اپنی زندگی کے درمیان، اپنی خوشیوں میں، اپنی غمیوں میں، اپنی دوستی میں، اپنے تعلقات میں، اپنی رشتہ داریوں میں، اپنی سیاست میں، اپنے نظریات میں، اپنی تہذیب میں، اپنی ثقافت میں، تمدن میں، تعلیم میں، تربیت میں اختلاف رکھا۔ میں کچھ اور ہوں، وہ کچھ اور ہے، اختلاف رکھا۔ تو اللہ نے فرمایا پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا یہ دور، یہ مخالفت جو ہے نا، مخالفت انسان کو پھر ایک دور کی زد میں ڈال دیتی ہے، اور پھر وہ ساری زندگی اسی زد میں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کے چلا جاتا ہے۔ وہ زد میں ہے۔ مسلمان دو کھڑے ہیں، دو مسلمان آپس میں مقابلے کرتے ہیں پاکستان میں، ایک کہتا ہے میں نے دین لانا ہے، دوسرا کہتا ہے دین کیا ہوتا ہے، ایک کہتا ہے میں نے انصاف لانا، دوسرا کہتا ہے کیا ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح آپس میں مسلمان، ہم ایک جان ہیں، ہم متفق ہیں، متحد ہیں، کلمہ ایک، نبی ایک، کتاب ایک، اسلام ایک۔ وہ کیا مولویوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہو کہ دین لائیں گے؟ ہر کسی پر فرض ہے، جو بھی جس فرض پر ہے، جو بھی جہاں منصب پر ہے، سب پر فرض ہے کہ وہ دین لائیں، نہ لائیں گے تو پھنسیں گے۔ جو صدا بلند کر رہے ہیں اگر سچے ہیں، انشاءاللہ اللہ ان کو جزا دے گا۔ مالک تو مالک ہے نا، ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہم نے اپنے معاملات کو سنوارنا ہے، پوری دنیا کو درست کرنا ہمارا عمل ہی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرا کام تھا پہنچانا، اللہ کے نبیوں نے پہنچایا، پہنچا کر رب نے بار بار فرمایا محبوب آپ پہنچا دیا ہے، آپ نے بات کر دی ہے، یہ آگے کام ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمارا کام ہے عمل کو بجا لانا۔ فرمایا لفی شقاق بعید، بے شک کتاب میں اختلاف کرنے والے دور کی مخالفت اور ضد میں ہیں۔ مخالفت اور شقاق مانا مخالفت، بعید مانا ضد، شقاق مانا ضد، بعید مانا دور، دور کی مخالفت اور ضد میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سے محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک سے پیار نصیب فرمائے۔ وہ عرب کے لوگ جن کے پاس پڑھنے لکھنا ظاہری کچھ نہیں تھا، جب قرآن اترا تو کتنے لوگ تھے جی؟ حجاز میں 12 یا ڈبل 12، کتنے؟ صرف پڑھنا لکھنا جانتے تھے، صرف 12 یا ڈبل 12 کہہ لو، 1 درجن یا 2 درجن، اس کے درمیان صرف لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ پھر انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی اور ہر طرح کا قانون ایجاد کیا، فوجیں بنائیں، چھاونیاں بنائیں، سیدنا فاروق اعظم نے تنخواہیں لگائیں، سارے نظام انہوں نے بنائے۔ کس نے انہیں سکھایا؟ کہ رات دن وہ اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، قرآن پاک ان کا سینہ نور سے بھر دیتا تھا۔ تو اس لیے وہ پھر زمانہ، میں یہاں ایک بات سنا دوں، بڑی دلچسپ بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمص کے گورنر تھے۔ تو ان کی شکایت ہے کہ یہ جو ہے 4 عمل کرتے ہیں ان کے اچھے نہیں ہیں۔ پہلا یہ ہے، یہ 1 ہفتے میں 1 دن ملتے نہیں، صبح
لیٹ آتے ہیں، رات کو اس کے پاس چلے جائیں تو تب بھی، اور چوتھا یہ ہے کہ یہ بیٹھتے ہیں کبھی کبھی گرتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ علاج ہی نہیں کرواتے، ہماری بےزتی ہوتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ یا اللہ میں نے منتخب کیا ہے، مجھے معافی دینا، میں نے اپنی کمی نہیں چھوڑی، تو نے مجھ پہ کرم کرنا ہے، میں نے اپنی طرف سے کمی نہیں چھوڑی، تو ایسا آدمی کیسے منتخب ہو گیا ہے؟ تو آپ نے پھر اس سے پوچھا ہاں بھی بتاؤ، اس نے کہا یہ 4 شکایتیں ہیں تیرے بارے۔ اس نے کہا جی واقعتاً ایسے، ایک روایت میں یہ ہے کہ عمر نے بلایا مدینے میں، جب آئے نا تو لکڑی نہیں ہوتی، لکڑی کے پیچھے ایک کپڑا باندھا ہوا تھا، ایسے رکھ کے تو سامنے آئے۔ آپ نے فرمایا یار تم ہمس کے گورنر ہو؟ کہتے ہیں جی۔ میں کسی سواری پہ آنا تھا؟ کہتے ہیں سواری میری نہیں ہے، وہ تو قوم کی ہے۔ کس پہ ہے؟ کہتے پیدل آئے ہوں۔ کوئی یار کسی اور؟ کہتے جی میری تھی نہیں، تو میں کیسے آ سکتا تھا؟ عمر نے کہا یار بندہ تو بڑا عظیم ہے۔ فرمایا بھائی بتا، پہلی بات تو رات کو کیوں نہیں ملتے؟ اس نے کہا حضور رکھیں یا نہ رکھیں، دن ان کے لیے ہے، رات میرے رب کے لیے، میں نے اپنے رب کی بات کرنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ عمر نے کہا جی بات ہے۔ تو میں چلو یار یہ تو ہو گیا، یہ بتا ہفتے میں ایک دن ملتا ہی نہیں ہے تو؟ فرمایا ہاں میرے ایک ہی کپڑے کا سوٹ ہے اور دوسرا ہے نہیں، وہ میں چادر باندھ لیتا ہوں، 8 دن کے بعد اس کو دھوتا ہوں، دھونے کے بعد پھر وہ کپڑے پرانے موٹے ہوتے تھے نا، وہ ہاتھ پہ بنتے تھے، پھر اس کو سکھاتا ہوں، جب سک جاتا ہے پھر اس کو میں ٹھیک ٹھاک کرنے لگتا ہوں، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ میرا ٹائم عدالت کا ختم ہو جاتا ہے، جہاں میں نے بیٹھنا ہوتا ہے، اس وجہ سے 8ویں دن میری ایک چھٹی ہو جاتی ہے۔ اچھا گورنر اور کپڑے کا ایک سوٹ ہے؟ میں چل یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتا کہ صبح کو لیٹ کیوں آتے ہو؟ 8 بجے ٹائم ہے، 9 بجے آتے ہو، کبھی 10 بجے آتے ہو؟ اس نے کہا جی بیوی بیمار ہے، گھر میں جھاڑو بھی لگانا ہوتا ہے، آٹا بھی گوندنا ہوتا ہے، روٹی بھی پکانی ہوتی ہے، بیوی کو بھی کھلانی ہوتی ہے، بچوں کو بھی کھلانی ہوتی ہے، سارے گھر کام کاج کر کے تب میں آتا ہوں۔ گورنر ہوگی، کوئی نوکر بھی نہیں ہے تیرے پاس کوئی لے لیتا؟ میں میرا ہے ہی نہیں، وہ تو ہے قوم کے، میرے تو نہیں ہے وہ۔ انہوں نے کہا یہ غشی کھا کے بے ہوش و گر ہو جاتے، چلو یہ تو علاج کراؤ، باقی تو بات میں۔ اس نے کہا میں بیمار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا پھر ہے کیا؟ کہنے لگے بس مسئلہ میرا یہ ہے کہ جب حضرت خبیب بن عدی کو مقام تنعیم پر صحابی رسول ہیں، ان کو لٹکایا ہوا تھا، تو اس وقت لوگ ان کا جسم کاٹ رہے تھے، وہ مسلمان تھے، میں کافر تھا، اس وقت میں دیکھ رہا تھا، اور جب وہ مجھے بات یاد آتی ہے خبیب بن عدی کی کہ وہ جب باتیں کرتے تھے تو دلیرانہ باتیں کرتے تھے، جسم ٹکڑے ہو رہا تھا لیکن وہ باتیں دلیرانہ کرتے تھے، اسلام پہ اتنا مضبوطی سے تھے، تو مجھے خوف آتا ہے کہ میں رب سے پکڑا نہ جاؤں۔ جب وہ تصویر میرے سامنے آتی ہے اس وقت مجھے جھٹکا لگتا ہے اور میں گر کے بے ہوش ہو جاتا ہوں، میں بیمار نہیں ہوں۔ کیا ایسے حضرت عمر نے خط لکھا کہ ہمس میں جو جو غریب ہیں نا، سب سے بڑے غریب اوپر لکھیں، پھر نمبر وائز لکھیں، ان کو ہم نے ماہانہ کچھ دینا ہے۔ جب ان کے پاس کاغذ گیا تو سب سے پہلا جو سب سے بڑا غریب تھا وہ گورنر تھا ہمس کا، وہ گورنر تھا ہمس کا، یہی حضرت۔ سوچیں ذرا، حضرت عمر حیران ہو گئے کہ ایسی بات، یہ بھی ہمارا زمانہ اوپر گزرا ہے، آج ان کا کیسا ذکر ہو رہا ہے، کتنا پاکیزہ لوگ تھے، صدیوں کے بعد ہماری کوئی رشتہ داری ہے ان کے زہری، اسلام کے علاوہ، دین کے علاوہ زہری، خونی، زمینی کوئی ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ آخر ان کا ذکر اتنی صدیوں کے بعد کیوں ہو رہا ہے؟ پیسوں سے ذکر نہیں کرائے جاتے، نہ مال و دولت، نہ جاہ و عظمت، نہ منزلت، نہ مرتبت سے ہوتے ہیں، جتنا اسلام پہ قربانی ہوگی اتنا اسلام ان کو زندہ رکھے گا، اسلام ان کو تابندہ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر معاملے میں اسلام کے نور پر زندگی پر نور نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم